ہمارے جو ہے وہ سوالات کی بھی انشاءاللہ ابھی نشست لگے گی. آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے کہ درس ہمارا دیر سے شروع ہوا ہے. تو آپ کوشش کیا کرو کہ جو ہے مغرب کی نماز یہاں پڑھا کرو تاکہ درس جلدی شروع ہو اور بعد میں ہمیں آدھا گھنٹہ سوال اور جواب کے لیے بھی ملے. بس تم لوگ وہ جمعے کے لوگوں کی طرح ہو نا, جمعے میں بیچارہ خطیب صاحب بیان کر رہا ہوتا ہے, صرف 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ خطبے کے دوران آتے اور پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے امام صاحب ہمارے مسئلے بیان نہیں کرتے. تو تم ہوتے نہیں ہو مسئلے بیان کرنے کے وقت. تو یہ حال آپ لوگوں کا بھی ہے. تو آپ لوگ سب مغرب کی نماز کے بعد بہت دیر سے آتے ہو, تو کوشش کرو مغرب کی نماز یہاں پڑھو. جو امام ہے تو کم از کم جمعرات کے دن آگے پیچھے کر لیا کرو. تو یہ ہمارے درجہ ثانیہ کے طالب علم ہے محمد علی. اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ یہ جو کافروں کے بچے ہیں یہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ جہنم میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اور اس قسم کے سوالات اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آئی. تو ہمیں ان کے جواب آنے چاہیے. تو یاد رکھنا حدیث تو اس بارے میں مختلف ہیں اور مختلف اس بارے میں اقوال ہیں, لیکن صحیح تر قول یہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے معارف القرآن کے اندر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 5 کے اندر جو ہے غالباً صفحہ نمبر 354 ہے یا 554 ہے یا 454 ہے, صفحے میں تھوڑا سا غلط ہو رہا ہوں. بارکہ معارف القرآن کے اندر جو ہے حضرت نے بھی آیت کے تحت یہ تفسیر کی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ باپ کا گناہ اولاد کو نہیں ملے گا, یہ کسی کا گناہ کسی کا ہو, سزا کسی کو ملے, یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو بچے کفار کے بچپن ہی میں بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں ان کو عذاب نہیں ملے گا. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح تر قول یہ نقل کے جنت میں جائیں گے. کفار کے بچے بلوغت سے پہلے جو مر جاتے ہیں یہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اچھا, دوسرا سوال محمد علی نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق صحیح تر قول یہ ہے کہ ان کا انتقال فطرت اسلام پر ہوا ہے. جب فطرت اسلام پر ہوا ہے تو وہ جنتی ہے. اگرچہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پہ توقف کرنا چاہیے, سمجھے نہیں ہے؟ تو اس میں توقف کرنے کی میرے خیال سے کچھ ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خیال سے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے اکابر نے بات نقل کی ہے کہ بھئی وہ جنتی ہیں اور اس بارے میں آدمی کو بحث نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ہیں, بات سمجھے نہیں؟ تو پھر جو ہے اسلام فطرت اسلام پر ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا, تیسرا سوال محمد علی کا ہے, پھر ندیم کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. تیسرا سوال محمد علی نے یہ کیا تھا کہ یہ مسلمان جو ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں, ہوتا ہے نا آج کل تو بہت زیادہ ہے, تو اس میں شہید کون ہے؟ کس کو ہم شہید, قاتل کو شہید کہیں گے یا مقتول کو شہید کہیں گے؟ کس کو شہید کہیں گے؟ وہ دونوں قتل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات دونوں مر جاتے ہیں ایک دوسرے کی فائرنگ سے, تو دونوں شہید ہیں, یہ کس کو شہید کہیں؟ تو یاد رکھو کہ احادیث مبارکہ کے اندر سخت وعید نازل ہوئی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو قتل کرے. میں چند روایتیں بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم, کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے. کون سا مسلمان؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. الا باحدى ثلاث, البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں, 3 آدمی ایسے ہیں کہ جس کا خون جو ہے وہ حلال ہوتا ہے اور اس کو قتل کرنا حلال ہوتا ہے. النفس بالنفس, قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا شریعت نے حکم دیا ہے. وہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر لے, جان بوجھ کر قتل کر لے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا, تو یہ تو قتل ہے. اسی طریقے سے والثیب الزانی, جو محسن ہوتے ہیں شادی شدہ آدمی جو زنا کرے اس کو بھی سنسار کر کے قتل کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے والمارق من الدین التارکی
للجماعت، دین اسلام کو چھوڑنے والا اور جماعت سے علیحدہ ہونے والا، تو ایسا آدمی ظاہر سی بات ہے مرتد ہے، اور مرتد کی سزا وہ قتل ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک روایت ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے ایمان والے کے قتل کرنے پر جو ہے وہ تعاون کرے، حمایت کرے، ولو بشطر کلمۃ، اگرچہ آدھے کلمے کے ساتھ ہی کیوں معاونت نہ ہو، آدھا کلمہ اس نے بول دیا ہو بھی ٹھیک ہے اس کو قتل کر دو، آدھا کلمہ ہی کیوں نہ بول دیا ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ محروم ہے۔ یہ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 874 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح، کہ دو مسلمان میں سے ایک اگر دوسرے بھائی پر اسلحہ اٹھائے، ہتھیار اٹھائے، تو یہ کیا ہو جائے؟ فہما علی جرف جہنم، یہ جہنم کے کنارے پر ہو جاتے ہیں۔ اور فاذا قتل احدهما صاحبه، پھر ان میں سے ایک اگر اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو قتل کر دے تو دخلاها جميعا، تو یہ دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہوں، تو یہ دونوں جہنمی۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ہے، تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوگا۔ سمجھ نہیں محمد علی؟ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ سوالات کے جوابات سمجھ میں آ رہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی جنت یعنی یہ وہ اگر ایمان والے ہیں تو اپنا سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے، بات کا معاملہ ہے، لیکن عدل والا معاملہ ہو تو دونوں جہنم میں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ہم کسی کو بھی شہید نہیں کہیں گے۔ اب آؤ ندیم کے سوال کی طرف۔ ندیم کا سوال یہ ہے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ سوال عرض کر دیتا ہوں۔ ندیم نے یہ سوال کیا تھا صبح، اور پرچی بھی لکھ کے دی تھی کہ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر پیدا کرے کہ اس کو اٹھا نہ سکے؟ اور یہ سوال ملحدین کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر اٹھائیں کہ اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔ دیکھو یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کہو گے نہیں اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ایسے پتھر پیدا کرنے پر، تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں رہے نا، اور اگر بنا دے اٹھا نہ سکے تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ پھر دیکھو کیسا ذہن خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھو سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ ثالثہ والے اور خامسہ اور رابعہ والے انہوں نے ایک اصول پڑھا ہے، چند اصطلاحات پڑھی ہیں، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بعض اصطلاحات آپ کو ایسے مواقع پر کام دیتی ہیں، وہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھو آپ نے ایک اصطلاح کیا پڑھی کہ اجتماعی نقیضین کیا ہے؟ اجتماعی نقیضین باطل ہے۔ اجتماعی نقیضین کا مطلب ہے کہ دو ضد کا ایک ساتھ جمع ہونا۔ مثلا آپ کہو کہ یہ انسان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، دونوں جمع ہو سکتے، یہ اجتماعی نقیضین باطل ہے۔ دوسرا آپ نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ارتفاعی نقیضین بھی باطل ہے، یعنی ایک چیز نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یا تو انسان ہوگا یا لا انسان ہوگا، تو ارتفاعی نقیضین بھی باطل ہے۔ تیسرا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ خلاف مفروض یہ بھی باطل ہے، دلیل خلف جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، وہ خلاف مفروض کیا ہے؟ یعنی تمام کا ایک چیز پر ایک بات پر اتفاق ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے تو یہ خلاف مفروض ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ خلاف مفروض ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیے دو قضیوں کو ملا کر۔ اب کوئی کہتے نہیں العالم قدیم، تو یہ خلاف مفروض ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا یہ قول باطل ہے۔ چوتھی بات جو اہم ہے کہ جو چیز باطل کو مستلزم ہو وہ خود بھی کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے سامنے رکھو، اب جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سوال سرے سے باطل ہے، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. جو سوال کر رہے ہیں نا آپ اس سے پوچھو ذرا کہ کیا تمہارا باپ، تھوڑی سی مثال تھوڑی سی سخت ہے لیکن کیا کرے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، کیا تمہارے باپ اس بات پر قادر ہے کہ وہ، چلو یہ جملہ نہیں کہتا ہوں بعض لوگ سنتے بھی ہے نا، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یونس کرے دے دو، چلو دے دیتا ہوں. کیا تمہارا باپ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے ماں سے حلالی بچے بھی پیدا کرے اور حرامی بھی پیدا کرے؟ حلالی دیکھو اگر یہ سوال غلط ہے لیکن یہ سوال تو یہ بھی ہو رہا ہے نا، اجتماعی نقیدین میں بتلا رہا ہوں. اچھا اور آسان سمجھو، اگر مثلا مولانا زکریا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے کو میں نے دیکھا جو لنگڑا تھا اور دوڑ میں اول آیا ہے، لنگڑا تھا دوڑ میں اول آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لنگڑا بھی ہے اور دوڑ بھی رہا ہے اور اول بھی آ رہا ہے؟ تو جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک آدمی ساجد نے کہا استاد جی میں نے فلاں گنجے کو دیکھا اپنے لمبے لمبے بالوں پر جو ہے وہ کنگھی کر رہا تھا. وہ آپ گنجا بھی ہے اور لمبے بال بھی ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ اجتماعی نقیدین ہے نا، اجتماعی نقیدین کیا ہے؟ باطل ہے. اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ایک طرف آپ کہتے ہو کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے بڑا پتھر پیدا کرنے پر؟ قدرت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی نہیں سکے، عجز ہے یا نہیں ہے؟ تو قدرت اور عجز دونوں جمع ہو سکتے؟ نہیں. بھئی ایک قادر بھی ہو اور عاجز بھی ہو، جمع ہو سکتے ہیں؟ تو سوال باطل ہوا نہیں ہوا؟ قدرت اور عجز کا جمع ہونا باطل ہے، اور جو اس کو مستلزم ہوگا، اور مستلزم کیا ہے؟ سوال. تو سوال بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا.